اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے پچھلے سبق کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا، اور ہم آج آگے سے پڑھیں گے۔ آپ نے پچھلے سبق میں معنی معلوم اور مسمى معلوم کی بحث پڑھی تھی کہ معنی معلوم اور مسمى معلوم کیا ہے۔ معنی معلوم صفت ہے اور مسمى معلوم جو ہے یہ عین ذات ہے۔ اور یاد رکھیں کہ خاص کی 3 قسمیں ہیں، خاص 3 قسموں پر ہے۔ نمبر 1 الفرد الخاص، پہلا کیا ہے؟ الفرد الخاص یعنی خاص فرد۔ دوسرا ہے الجنس الخاص یعنی خاص جنس۔ اور تیسرا کیا ہے؟ النوع الخاص یعنی خاص نوع۔ تو ان تینوں پر یہ جو ہے خاص فرد جو ہے جیسے زید، اور خاص جنس جیسے انسان ہے، اور خاص نوع جو ہے جیسے رجل۔ یہاں ان تینوں پر جو ہے انہوں نے بتایا کہ خاص جو ہے ان 3 چیزوں پر مشتمل ہوگا: خاص الفرد، خاص نوع، خاص الجنس۔ اب دیکھیں کہ زید جو ہے یہ فرد خاص ہے، ایک معلوم شخص ہے، اس کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا ہے۔ تو لفظ زید کیا ہوا؟ یہ کیا ہے؟ الفرد الخاص ہو گیا۔ ٹھیک ہے، زید کیا ہوگا؟ الفرد الخاص۔ دوسری قسم کیا ہے؟ جنس آ گئی۔ تو خاص جنس جو ہے جیسے انسان ہے، تو انسان کی جنس کیا ہے؟ خاص ہے، معلوم ہے، لہذا یہ کیا بن گیا؟ جنس الخاص۔ ایک منطقی جنس ہے، اب یاد رکھیے کہ ایک منطقی جنس اور ایک ہے اصولی جنس۔ منطق کی جنس اور ہے، یہاں اصول فقہ کی جو جنس ہے وہ الگ ہے۔ منطق میں جس کے جنس کہتے ہیں وہ الگ ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی منطق کی جنس الگ ہے، اور مناطقہ جو ہے بحث کرتے ہیں حقیقت اور ماہیت سے، اور اصولی جو ہیں وہ بحث کرتے ہیں جو اصول والے ہیں وہ اغراض و مقاصد سے بحث کرتے ہیں۔ اصولی اغراض و مقاصد سے بحث کرتے ہیں۔ اصول فقہ میں بحث کی جاتی ہے اغراض اور مقاصد سے، ٹھیک ہے جی۔ اور منطق میں بحث کی جاتی ہے ماہیت سے اور کیسے؟ ٹھیک ہے جی، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہو۔ منطق میں جنس کی تعریف آپ نے کیا پڑھی تھی بھلا؟ وہ کلی ہے جو بولی جائے کثیر افراد پر جن کے حقائق مختلف ہوں۔ ٹھیک ہے جی، منطق میں آپ نے یہ تعریف پڑھی تھی، وہ کلی ہے یعنی ہوا کلی مقول۔ ٹھیک ہے جی، ہوا کلی مقول۔ ٹھیک ہے جی، وہ کلی جو بولی جائے کثیر افراد پر جن کی حقیقت جو ہے وہ مختلف ہو۔ ٹھیک ہے جی، تو اب یہاں جو ہے انہوں نے یہ تعریف کی تھی منطق کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، منطق میں جنس ایسی کلی کا نام ہے جو کثیر افراد کے اوپر بولی جائے جن کے حقائق جو ہیں وہ مختلف ہوں۔ اب دیکھیں جی، یہاں حیوان ہے، مثال کے طور پر حیوان جو ہے یہ کس پر جو ہے وہ بولا جاتا ہے؟ حیوان انسان پر بھی بولا جاتا ہے، انسان بھی اس میں شامل ہے اور دیگر جانور بھی اس میں شامل ہے، اور ہر ایک کی حقیقت کیا ہے؟ الگ الگ ہے۔ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق ہے۔ تو اب مطلب انہوں نے یہی کہا ہے کہ گھوڑا جو ہے اس کا گھوڑے کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ساحل ہے۔
گدھے کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ٹھیک ہے جی، وہ ایسے جو یہ جانور ہیں وہ بھی بیچ میں ہیں، ان کی حقیقتیں مختلف ہیں، جن کی منطق کے اندر یہ ہے کہ وہ جنس وہ چیز ہے جو کہ جس کے افراد جو ہیں وہ مختلف حقائق والے ہوں، لیکن اصول فقہ میں تعریف یہ ہوگی جنس کی کہ اصول فقہ میں جو جنس کی تعریف کیا ہوگی؟ ہوا مقول علی کثیرین، یہ لکھ لیں، ہوا مقول، ہوا کلی مقول علی کثیرین، یعنی وہ کلی جو کثیر افراد پر بولی جائے، وہ کلی جو کثیر افراد پر بولی جائے، ٹھیک ہے جی، مقولون علی کثیر مختلفین بالاغراض، مختلفین بالاغراض یعنی جن کے اغراض مختلف ہوں۔ وہاں منطق میں آپ نے پڑھا تھا جن کی جو ہے وہ حقائق مختلف ہو، لیکن یہاں فقہ کے اندر ہے جن کے اغراض مختلف ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں منطق میں مختلفین بالحقائق تھا، اور یہاں مختلف بالاغراض، وہ کلیہ جن کے جو کثیر افراد پر بولی جائیں جن کے اغراض و مقاصد کیا ہوں؟ مختلف ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اب انسان منطق میں نوع ہے، انسان منطق میں نوع ہے کیونکہ اس کے سارے افراد کی ایک ہے، کیونکہ سارے انسان جو ہیں حیوان ناطق ہیں، لیکن اصول فقہ میں آ کر یہ جنس ہو گیا، نوع نہیں ہے۔ حالانکہ انسان جو ہے منطق میں نوع ہے، اس لیے کیونکہ منطقی جو ہے وہ ماہیت سے بحث کرتے ہیں اور یہ اغراض و مقاصد سے بحث کرتے ہیں۔ انسان جو ہیں اس میں کیا ہے؟ انسان جو ہیں وہ انسان جو ہے وہ اس کے اندر دو جو ہیں نوع ہیں انسان کی، ایک ہے مرد اور ایک ہے عورت، اور مرد اور عورت دونوں کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ مختلف ہیں، اس لیے جو اصول فقہ والے ہیں وہ یہاں اسے جنس لیتے ہیں، ان کے اغراض و مقاصد اور ہیں، مرد کے اور ہیں۔ مرد کیا بنے گا؟ امام بن سکتا ہے، اور مرد امام بن سکتا ہے اور گواہ بن سکتا ہے، جمعہ وغیرہ قائم کر سکتا ہے، جبکہ عورت جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ عورت کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ عورت جو ہے اس کو ان تمام چیزوں کے حوالے سے اجازت نہیں ہے، نہ وہ جمعہ کرا سکتی ہے نہ امامت کرا سکتی ہے۔ مرد کے اپنے اغراض و مقاصد ہیں اور عورت کے اپنے اغراض و مقاصد، دونوں کے اغراض و مقاصد کے ہیں؟ مختلف ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب یہاں نوع کی جو تعریف ہے وہ آپ نے منطق میں کیا پڑھی تھی؟ ہوا کلی مقول علی کثیرین متفقین بالحقائق، یعنی وہ کلی ہے جو ایسے کثیر افراد پر بولی جائے جن کے حقائق متفق ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لہٰذا انسان کیا ہوا؟ منطقی اعتبار سے کیا ہے؟ یہ نوع ہے انسان کے، کیونکہ جتنے بھی افراد ہیں مرد ہیں یا عورت ہیں ان کی حقیقت کیا ہے؟ ایک ہے، متفق ہیں، ٹھیک ہے جی، ایک ہی ہے جیسے حیوان ناطق۔ اور اسی تعریف کو اصول فقہ کے لحاظ سے کریں تو اب دیکھیں کیا کہیں گے، ہوا کلی مقول علی کثیرین متفقین بالاغراض، یعنی وہ کلی ہے جو کہ ایسے کثیر افراد پر بولی جائے جن کے اغراض و مقاصد متفق ہوں، یعنی ایک ہوں، جیسے رجل،
یہاں جو ہے اصولیوں کی تعریف جو ہے وہ یہ ہوگی، جیسے رجل اور دوسرا ہے امرأہ، رجل کے اپنے اغراض اور مقاصد ہیں اور عورت کے اپنے اغراض و مقاصد ہیں، دونوں کے اپنے اپنے اغراض و مقاصد ہیں۔ ہر ایک کی تخلیق کے مقاصد الگ الگ ہیں، مرد کی تخلیق کے مقاصد اور ہیں، عورت کی تخلیق کے مقاصد اور ہیں۔ اور مرد کیا کرے، مرد کی مقاصد کیا ہیں کہ وہ جماعت کرائے، اذان پڑھے، جمعہ پڑھائے، جبکہ عورت کی تخلیق کے مقاصد کیا ہیں کہ وہ عورت جو ہے اس کے مقاصد اور ہیں کہ وہ گھر گرہستی کے کام کاج کے لیے اس کے مقاصد ہیں کہ گھر کے کام وغیرہ کرے، گھر کے کام سنبھالے، مرد باہر کے کام سنبھالے۔ دونوں کے تخلیق کے مقاصد اور اغراض اور ہیں۔ لہٰذا یہ کیا ہوئے جناب، رجل جو ہے یہ ایک نوع ہوئی اور امرأہ ایک نوع ہوئی۔ اب جناب رجل کے سارے افراد کی جو اغراض ہیں وہ متفق ہیں، اور امرأہ کے سارے جتنے بھی افراد ہیں ان کے تخلیق کے مقاصد ایک ہیں، متفق ہیں، یعنی تمام عورتوں کو ایک ہی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اور تمام مردوں کو ایک ہی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا۔ تعریف امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی، تو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک آپ سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، میرے علم میں بھی اضافہ فرمائے۔ اب دیکھیے کتاب کی طرف، اب یہ جو تعریف آ رہی ہے خاص کی، یہ عربی میں ویسے یاد ہونی چاہیے آپ کو۔ الخاص لفظ وضع لمعنى معلوم او لمسمى معلوم علی الانفرادی، ٹھیک ہے جی، اسے جو ہے وہ یاد کیجئے گا عربی کے اندر ہی، یہ معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہو یا مسمى معلوم کے لیے وضع کیا گیا، یعنی شخص کے لیے وضع کیا گیا ہے، یعنی ذات کے لیے وضع کیا گیا، علی الانفراد، انفرادی طور پر، یعنی اکیلے ایک شخص کے لیے وضع ہو، کثیر اشخاص کے لیے وضع نہ کیا گیا ہو۔ جیسے اکیلے ایک شخص کیا ہے، جیسے زید، یا ایک کے لیے ایک ذات کے لیے ہوگا جیسے انسان اور رجل، ٹھیک ہے جی، ذات کے لیے یا شخص کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ تو اب یہ کس کے تحت آ جائیں گے؟ مسمى معلوم کے تحت۔ مسمى میں اب دو چیزیں آگئی، شخص معلوم اور عین معلوم، یعنی ذات معلوم بھی، ٹھیک ہے جی۔ کا قول جس طرح کہ ہمارا یہ کہنا، فی تخصیص الفردی، فرد کی تخصیص کے اندر زیدن، یہ کس کی مثال ہے جناب؟ یہ فرد خاص کی مثال ہے۔ وفی تخصیص النوع الرجل، اب جناب تخصیص نوع کے اندر ہمارا کہنا رجل کہنا، اور وفی تخصیص جنس انسان، اور جنس کی تخصیص میں کیا کہنا؟ انسان کہنا۔ دیکھا آپ نے کہ نوع جو ہے یہ رجل ہے اور انسان کیا ہے؟ یہ جنس ہے۔ والعام کل لفظ ينتظم جمعا من الافراد، یہاں یاد رکھنا ہے کہ رجل اور جو انسان ذکر ہوئے ہیں، آپ کہیں گے رجل کے بہت سارے افراد ہیں اور انسان کے بھی بہت سارے افراد ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا کہ انفرادی طور پر جو ہے وہ آنا چاہیے، خاص میں افراد نہیں ہوگا، علی الانفراد کہا ہے نا، تو اس پہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ رجل کے تو بہت سارے افراد ہیں، انسان کے بھی بڑے سارے افراد ہیں۔ بھائی افراد کی طرف نظر کرتے ہوئے قطع نظر افراد کے صرف انسان کی ذات مراد ہے، انسان کی ذات مراد ہے۔ انسان کی ذات گھوڑے سے الگ ہے کہ نہیں؟ گدھے سے الگ ہے کہ نہیں؟ گائے سے الگ ہے یا کہ نہیں؟ تو ہر ایک سے الگ ہے، ہر ایک معلوم ذات ہے قطع نظر افراد سے، کیونکہ مفہوم کے اعتبار سے ہم نے لینا ہے، نہ کہ افراد کے اعتبار سے۔
تو رجل کے افراد کی طرف جائیں گے تو پھر تو یہ خاص نہیں رہے گا، کیونکہ افراد تو اس کے کثیر ہیں، بہت زیادہ ہیں، تو یہ انفراد نہیں رہے گا۔ یہ کس اعتبار سے ہے یاد رہے گا، رجل اور انسان خاص ہیں افراد کے اعتبار سے یا مفہوم کے اعتبار؟ مفہوم کے اعتبار سے یہ خاص ہوں گے، یعنی مفہوم کے اعتبار سے یہ فرد ہی ہیں، ایک خاص ذات کے لیے بولا جا رہا ہے، ایک خاص ذات کے لیے، انسان صرف انسان کے لیے ہی بولا جا رہا ہے، نہ کہ گائے گھوڑے بیل بکری وغیرہ ان کے لیے بولا جا رہا ہو۔ والعام کل لفظ ينتظم جمعا من الافراد، عام جو ہر وہ لفظ ہے، ہر ایسا لفظ ہے، ینتظم اے یشتمل، جو مشتمل ہو یعنی شامل ہو، جمعا یعنی اے مجموعا یعنی مجموعے کو، من الافراد افراد میں سے، یعنی افراد کے ایک مجموعے کو شامل ہو، ایک فرد پر نہیں بولا جاتا بلکہ افراد کے مجموعے کو، مجموعے کے اوپر بولا جاتا۔ اب اس میں افراد آئیں گے، پتہ چلا یعنی اس میں ما قبل والا جو خاص تھا اس کے افراد نہیں ہیں، لیکن عام کے افراد ہوں گے۔ اس میں لفظ کا ایک ہی معنی تھا، تو ہاں اس لفظ کے 2-3 معنی آ جاتے تو وہ خارج ہو جاتا، خاص سے خارج ہو جاتا۔ اگر اس کے 2-3 معنی تھے، معنی ایک ہی ہونا چاہیے، صفت بھی ایک ہی ہونی چاہیے۔ انہوں نے بتایا تھا نا کہ لمعنن معلوم مسمى معلوم، یعنی نام بھی، ذات بھی ایک، صفت بھی ایک۔ اسی طرح جس طرح کہ رجل اور انسان یہاں جو ہے اس کے ہر فرد کی ذات بھی ایک ہے اور ان کی جو ہے وہ صفت بھی ایک ہی ہے، ان کی صفت بھی ایک ہے، وصف بھی ایک ہے، یعنی رجل کا وصف ایک ہے، انسان کا وصف ایک ہے، وصفیت انسان ہونا یہ خاص ہے۔ اب یہ جو عام ہے یہ جو ہے یا تو لفظوں کے اعتبار سے ہوگا یا معنی کے اعتبار سے ہوگا، جس طرح کہ مسلمون اور مشرکون، لفظوں کے اعتبار سے جیسے مسلمون اور مشرکون، مسلم ایک ہوتا ہے اور مسلمون کا جو اطلاق ہے وہ کم از کم کتنے پر ہوگا؟ 3 پر ہوگا، 3 سے کم پر استعمال 3 سے کم پر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا، تو یہ مشتمل ہے افراد کے مجموعے کو۔ یہ بات آپ نے جان لی ہے، یہ مشتمل ہوگا یعنی شامل ہوگا افراد کے مجموعے کو، اما لفظاً، یہ جو شمول جو ہے یہ یا تو لفظی طور پر ہوگا کا قولنا مسلمون، جس طرح کہ ہمارا کہنا مسلمون و مشرکون، اور یہ لفظوں کے اعتبار سے تو مجموعے پر بولے جاتے ہیں، مفرد پر نہیں بولے جاتے لفظوں کے اعتبار سے۔ و اما معنن، یا معنوی طور پر ہوگا، معنی کے اعتبار سے جو ہے یہ شمول ہوگا جمع پر، مجموعے کو شامل ہوگا، کا قولنا، جس طرح کہ ہمارا قول من اور ما، من و ما، من اور ما جو ہے یہ جمع نہیں ہے، لفظوں کے اعتبار سے جمع نہیں ہے، یہ مفرد ہے، لفظوں کے اعتبار سے یہ مفرد ہے، لیکن جو ہے یہ کس پر بولے جاتے ہیں؟ جمع پر بولے جاتے ہیں، افراد کے مجموعے کے لیے بولے جاتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں۔ من جو ہے یہ من کس کے لیے آتا ہے؟ ذوی العقول کے لیے آتا ہے، اور ما کس کے لیے آتا ہے؟ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے۔ من ذوی العقول کے لیے اور ما غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے۔ یہاں تک امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، خاص کی تعریف ہوئی اور عام کی تعریف بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ من جیسے من انتا، تو کون ہے، ٹھیک ہے، من ہوا وہ کون ہے، مطلب اس شخصیت کے بارے میں۔ دوسرا یہ من سوال کیا جاتا ہے، من فعلتا، من فعل ھذا، من فعل ھذا، یہ کام کس نے کیا ہے۔ اب جب پوچھا جائے کس نے کیا جائے تو کس سے جو ہے وہ کیا جائے گا، کس نے کیا ہے یہ کام۔ اب یہ کس نے کیا ہے اس پر ہم جو ہے یہ بحث کر رہے ہیں کہ کیا کس نے ہے،
تو اب جس کے متعلق پوچھا ہے اس کے اندر بہت سے افراد آ گئے، ان بہت سے افراد میں سے کسی ایک کو چن کر آپ الگ کریں گے کہ اس شخص نے کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ من کا اطلاق کثیر افراد پر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح ماں بھی ہے۔ اور جو بالغ شخص ہوتا ہے اس کے لیے، جو بالغ ہوتا ہے اس کے لیے لفظ رجل بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ چکی ہوگی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس سبق کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ اسے یاد کر لیجئے گا، ایک دفعہ سبق کو دہرا کر اسے یاد کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر رہے، اللہ پاک ہم سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، میرے علم میں بھی اضافہ فرمائے اور آپ کے علم میں بھی اضافہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔